لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے آئیڈیل عمر کیا ہونی چاہیے جس میں وہ شادی کو انجوائے بھی کریں اور اللہ انہیں صحت بخش اولاد سے بھی نوازے؟ اس اہم ترین موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف معالج ڈاکٹر زوبیہ شفیق موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ آج کل نا نوجوان جو ہیں وہ خود کو سیٹل کرنے کے چکر میں نا اپنی بہت سی عمر جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، نوجوان بچیاں بھی اور بچے بھی۔ آپ کیا کہیں گی کہ ان کے لیے شادی کی آئیڈیل ایج کیا ہے آج کل نوجوانوں کے لیے؟ شادی کی آئیڈیل ایج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آفٹر پیوبرٹی جو ہے وہ ایک ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ شادی آپ کر دیں۔ اب بچیوں میں اگر ہم آتے ہیں تو 20 سے 22 سال کے درمیان شادی کر دینی چاہیے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ آپ اگر آفٹر میرج لائف کی بات کرتے ہیں، کنسیونگ کی بات کرتے ہیں تو کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ جب پیوبرٹی ہوتی ہے تو بچیوں میں ایگز کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ 20 سے 22% ہوتی ہے۔ جیسے وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ کوانٹٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ 25 سال تک ٹھیک ہے، 30 سال تک بھی ٹھیک ہے، لیکن جب ابو ٹو 30 ہو جاتا ہے نا تو وہ کوانٹٹی بہت کم رہ جاتی ہے، یا آپ کہو کہ کمزور رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کنسیو وہ نہیں کر پاتی عورت۔ اچھا، بالکل، اور باڈی میں بہت ساری کمپلیکیشنز چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بچی کی شادی کی ایج، خاص کر بچی کی، 22 سے 25 سال ہونی چاہیے، اور اگر ہم لڑکوں کی بات کرتے ہیں تو وہ 25 سے 30 سال کے درمیان شادی ہو سکتی ہے ان کی۔ اچھا، اس ایج میں جیسے آپ نے بچی کا بتایا، اسی طرح لڑکے میں بھی جو سپرمز ہوتے ہیں ان کی جو صحت ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، کوالٹی اچھی ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو فیمیل مردوں میں یہ رجحان تھوڑا کم پایا جاتا ہے کہ اتنی جلدی سے وہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر ہم مردوں کی بات کرتے ہیں، لڑکوں کی بات کرتے ہیں تو 40 تک بھی وہ چیزیں نارمل رہتی ہیں، لیکن لڑکیوں میں 40 کی ایج میں جا کے جو ہے نا کنسیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا میڈیکل پرابلمز آتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بچی 30 سال کی ایج میں شادی کرتی ہے، آج کل عموماً یہ ہو رہا ہے کہ جی بچیاں پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں جی ہم نے اپنے کیریئر بھی بنانا ہے، کوئی شوق بھی پورے کرنے ہیں، 30 ایئرز میں شادی ہوتی ہے، اور اگر 2 یا 3 بیبی وہ پلان کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ 40-42 سال کی ایج میں جا کے 3rd بیبی جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے۔ تو اس میں اس کے لیے کیا مسائل ہیں اور آنے والے بچے کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ کمپلیکیشنز تو سیم ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ جب پیوبرٹی ہوتی ہے تو تب آپ کا ایگ جو ہے وہ 20 to 22%، مطلب وہ اس پرسنٹیج سے آتا ہے۔ اچھا، وہ آپ کے باڈی جو ہوتی ہے وہ بھی انرجیٹک زیادہ ہوتی ہے، آپ اپنی لائف کو آفٹر میرج کی لائف کو انجوائے زیادہ کر سکتے ہو۔ لیکن جب ٹائم بڑھتا جاتا ہے، ایج جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور بہت ساری مینٹلی طور پہ بھی آپ اس ٹائم پہ ریلیکس زیادہ ہوتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں آفٹر میرج کی جو ایک لائف ہے نا اس میں آپ محو زیادہ ہو سکتے ہو، آپ کے مائنڈ میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں چل رہی ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کی فزیکلی کنڈیشن بھی چینج ہوتی جاتی ہے اور مینٹلی کنڈیشن بھی چینج ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کنسیونگ میں پرابلم آتی ہے خواتین میں بھی۔ اور پھر ہماری خوراک بھی کچھ ایسی ہے کہ ہم خوراک ایسی کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچیوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یا بہت ساری اس طرح PCOS کے ایشوز آ جاتے ہیں، بہت ساری اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ ایج میں آپ کنسیو کر کے بیبی ڈیلیور کریں گے وہ دنیا میں آنے والا جو بیبی ہے وہ کمزور بھی ہوگا اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بھی ہوگا، ایسا کچھ حقیقت ہے اس میں؟ ڈیفینیٹلی یہ ہو بھی سکتا ہے، چانسز ہوتے ہیں زیادہ، کیونکہ ماں نے پورے ایک بچے کو نرش کرنا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی۔ تو جب اس میں خود میں بہت ساری ڈیفیشنسیز ہوں گی تو وہ ڈیفیشنسیز ڈیفینیٹلی بچے میں جائیں گی۔ ماں اور باپ دونوں
ہارمونوں کی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ بچے میں جاتی ہیں. زیادہ تر اس وجہ سے ماں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 9 مہینے اس نے اپنے پیٹ میں رکھنا ہوتا ہے اور وہ سارے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. اگر وہ خود جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی, ٹھیک نہیں ہوگی, اس میں ڈیفیشنسیز پائی جائیں گی, تو بچے میں بھی وہ ساری چیزیں علامات آنا شروع. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک عام سی بات ہے اب کہ ہمارے ہاں جتنی فیمیل ہیں خاص کر, یہ ایک رجحان ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جی کہ ہم نے بڑا سلم سمارٹ رہنا ہے اور ڈائٹ جو بڑی کانشیس ہے آج کل جناب کہ یہ چیز نہیں لینی, یہ نہیں لینی, اور اس سے انڈر نرش ہیں. تو جب وہ پہلے سے انڈر نرش ہوتی ہیں تو 40 سال میں تو پھر ان کی حالت ویسے بری ہوگی وہ. اسی وجہ سے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا. پہلے ہم دیکھتے تھے جب بچی کنسیو کرنے والی ہوتی تھی اسے بہت اچھی ڈائٹ کھلائی جاتی تھی, کنسیو کرنے کے بعد ایک اچھی ڈائٹ کھلائی جاتی تھی. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ کنسیو کرنے سے پہلے بھی وہ اس ڈائٹ پہ ہوتی ہیں یا جنک فوڈ پہ ہوتی ہیں, گھر کی بنی چیزیں نہیں کھا رہی ہوتی, اور آفٹر ڈلیوری جو ہے وہ جو وقت ہے اس میں بھی وہ کچھ ایسا نہیں کھا رہی ہوتی جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کو طاقت ملے, ان کی باڈی کو طاقت ملے. تو اس وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. اچھا, اب مردوں کی طرف آتے ہیں کہ مردوں کو بھی اس طرح کے مسائل پیش ہو سکتے ہیں یا ان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے کہ ظاہر ہے ایک مرد اگر 40 سال کی ایج میں شادی کر رہا ہے, فار ایگزامپل ہمارے یہاں بہت سے میں نے کیسز دیکھے ہیں معاشرے میں کہ لڑکا ہے, اس کی عمر 35 سال ہے, 38 سال ہے, 40 سال ہے, وہ 40 سال میں شادی کر رہا ہے, اور وہ اگر وہی میں نے جیسے پہلے کہا تھا لڑکی کے حوالے سے کہ اگر وہ 2 یا 3 بیبیز ہیں تو تیسرا بیبیز اس کا 50-55 سال کی عمر میں جا کے وہ باپ بن رہا ہے, تو اس کی طرف سے پھر جو بچے میں جو جینز آئیں گے, جو چیزیں آئیں گی, وہ کس طرح کی ہوئیں گی پھر؟ ڈیفینیٹلی جیسے پہلے خواتین پہ اس چیز کا زور دیا جاتا تھا نا کہ خواتین کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, اب 50-50 چانسز, بلکہ 60% آپ لگا لو تو مردوں کی وجہ سے یہ چانسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ اپنی صحت کا خیال وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. بہت ساری چیزیں تب تک چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں, انفرٹیلٹیز کے ایشوز آ جاتے ہیں, سپرم ریٹ میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو بھی یہ رجحان ہونا چاہیے کہ 25 سے 30 کے دوران ایٹ لیسٹ 30 کی عمر میں شادی کر لینی چاہیے. بالکل, یعنی کہ لڑکی کے لیے آپ کے خیال میں 20 سے 25 سال, بالکل, اور لڑکے کو اگر آپ مارجن دیتی ہیں تو 25 سے 30 سال, جو سائنٹیفکلی آپ کے لیے پروون ہے ایک طرح سے کہ اس ایج میں اگر وہ جوڑا شادی کرتا ہے تو اللہ ان کو بہترین نتائج دے گا کہ ان کی زندگی بھی اچھی گزرے آپس میں, اور پھر ان کو اللہ صحت بخش اولاد سے بھی سرفراز فرمائے. ایسا ہی ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھی ڈاکٹر زوبیہ شفیق جنہوں نے بتایا کہ اس ابتلا کے دور میں جب ہم صرف مادیت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جناب کہ ہم نے بہت سا پیسہ اکٹھا کر لینا ہے, پہلے ہم نے لگژریز اکٹھی کرنی ہے اور پھر ہم نے شادی کرنی ہے, ہم اس لگژریز کو اکٹھا کرتے کرتے اپنا وہ گولڈن ٹائم جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں جو زندگی کو پر لطف بھی بناتا ہے اور آپ کو صحت بخش اچھی اولاد سے بھی سرفراز کرتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کا بیٹا ہو, آپ کی بیٹی ہو, بہن ہو, اس کی بر وقت شادی کریں تاکہ اس کی اگلی لائف جو ہے وہ پرسکون اور اچھی ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور زوبیہ کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.